میں دبئی میں نوکری کر رہا تھا کہ ایک دن میری بیوی سارہ کا فون آیا۔ اس کی آواز میں غم اور بے بسی تھی۔ عمران، سن رہے ہو نا؟ اماں خالد کی حقیقی سے جا ملی۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ آیا۔ میں نے فوراً کراچی واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر سارہ نے مجھے منع کر دیا۔ اتنے پیسے لگا کر آپ نہ آئیے، اس نے کہا، میں خود تدفین کرا دوں گی۔ عابد صاحب پڑوس میں ہیں، وہ سارا انتظام دیکھ لیں گے۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ لاکھوں روپے سفر پر خرچ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے بیٹے زید کے مستقبل پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بڑے اسکول کی فیس اور دیگر خرچے تھے۔ آپ کے واپس آنے سے تو اماں لوٹ کر نہیں آ سکتی، لیکن آپ کا بہت نقصان ضرور ہوگا، سارہ نے کہا، اور پھر صاف صاف لفظوں میں مجھے روک دیا۔ اس کی بات سن کر میں نے دل پر پتھر رکھ لیا، لیکن مجبوری تھی اور میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرا دیے۔ اماں کے اچانک انتقال نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ یہ بات تھی کہ میں ان کے آخری دیدار اور آخری رسومات میں بھی شامل نہ ہو سکا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی ڈیوٹی ختم کی اور واپس اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر لیٹا، ماضی ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میرے والد کے انتقال کے بعد اماں نے ماں کے ساتھ باپ بن کر بھی میری پرورش کی تھی۔ میں صرف 13 سال کا تھا جب وہ دنیا سے چلے گئے۔ میری ماں نے خود کو دن رات کی محنت میں جھونک دیا تاکہ میں اچھی تعلیم حاصل کر سکوں۔ وہ چاہتی تھیں کہ مجھے کبھی بھی وہ دکھ نہ دیکھنا پڑے جو میرے والد کو تعلیم نہ حاصل کر سکنے پر تھا۔ کالج کے دنوں میں جب میں نے نوکری کی بات کی تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ میں چاہتی ہوں تجھے اچھی اسکالرشپ ملے، تو اچھے نمبروں سے پاس ہو۔ میں نے ان کی بات پلو سے باندھ لی، خوب محنت کی اور انجینئر بن گیا۔ میری نوکری اچھی ہو گئی اور حالات بدلے تو میں نے اماں کی نوکری چھڑوا دی۔ میں چاہتا تھا کہ میری ماں نے اپنی جوانی میری خاطر قربان کی ہے تو اب وہ سکون سے زندگی گزاریں۔ ان کے چہرے پر میری کامیابی دیکھ کر جو خوشی آتی تھی وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ پھر سارہ میری زندگی میں آئی۔ وہ میرے ساتھ ہی دفتر میں کام کرتی تھی۔ میں نے اماں سے اس کا ذکر کیا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور فوراً رشتہ لے کر چلی گئیں۔ 6 مہینے بعد سارہ میری بیوی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ شادی کی کچھ عرصے بعد ہی ہمارے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ سارہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ میں دفتر سے آ کر کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزاروں۔ اسے لگتا تھا کہ میری ماں اسے میرے ساتھ سکون سے بیٹھنے بھی نہیں دیتی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑا کہ اماں کمرے میں آ گئیں۔ سارہ نے غصے میں کہا کہ یہ سب آپ کی سکھائی ہوئی پٹی ہے جو میں ہر بات پر جھگڑا کرتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے سارہ کو تھپڑ مار دیا۔ میری اس حرکت پر اماں نے بھی مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ میں دکھ سے گھر سے باہر نکل گیا، سڑکوں پر گھومتا رہا۔ آدھی رات کو جب واپس لوٹا تو اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بہو ابھی نادان ہے اور مجھے سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ان کے کہنے پر میں نے سارہ سے معافی مانگی اور اس دن کے بعد اس کا رویہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگلے مہینے مجھے پتہ چلا کہ سارہ امید سے ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر پردیس جانے کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، تم پردیس کی نوکری کرو گے تو زیادہ پیسے کماؤ گے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں پردیس کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، مگر سارہ نے اپنے آنسوؤں سے مجھے پگلا دیا۔ میں نے جب اماں سے یہ بات کی تو ان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا، میرے بڑھاپے کے دن ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ہی رہو۔ یہ بات سن کر سارہ نے اماں سے بدتمیزی کی، آپ کیوں اپنے بیٹے کے مستقبل میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ سارہ کی اس بدتمیزی پر میں نے اسے گھورا، لیکن اماں نے اپنے آنسو پوچھ لیے اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہارا مستقبل دبئی میں ہے تو تم چلے جاؤ۔ اور پھر 2 مہینے بعد ہی میں دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ میری نوکری واقعہ بہت اچھی تھی، تنخواہ بھی ڈبل تھی، لیکن اماں اور سارہ کے بغیر رہنا بہت مشکل تھا۔ دبئی میں میری اماں سے بات کم ہونے لگی۔ جب بھی میں فون کرتا تو سارہ بتاتی کہ اماں آرام کر رہی ہیں یا سو رہی ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ وہ اتنا کیوں سونے لگی ہیں تو سارہ نے کہا کہ آپ کی اماں کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، گھر میں کام تو ہوتا کوئی نہیں تو وہ آرام ہی کرتی ہیں۔
پھر مجھے خبر ملی کہ میں ایک بیٹے زید کا باپ بن گیا ہوں۔ میں بہت خوش تھا، لیکن 2 سال سے پہلے واپس لوٹنا ممکن نہیں تھا۔ 2 سال بعد جب میں واپس لوٹا تو اپنی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سالوں سے بیمار ہوں۔ سارا نے مجھے تسلی دی کہ عمر کا تقاضا ہے۔ اماں زیادہ تر وقت سوتی رہتی تھیں، بہت کم ہی میری ان سے بات ہو پاتی تھی۔ میں جتنا بھی وقت وہاں رہا، میرا سارا وقت سارا اور زید کے ساتھ ہی گزرا، اور پھر میں واپس لوٹ آیا۔ 2 دن پہلے ہی میرے بیٹی کی سالگرہ تھی۔ میں نے فون کیا، سارا سے بات کی اور پھر اماں سے بھی بات کی۔ انہوں نے بس تھوڑی بہت بات کی اور پھر فون رکھ دیا۔ آج جب سارا کا فون آیا تو اس نے مجھے میری ماں کے انتقال کی خبر سنا دی۔ میں غم سے نڈال ہو گیا، مگر سارا نے مجھے واپس آنے سے منع کر دیا۔ میں اپنی ماں کے ایثار ثواب کے لیے ہر دن دعائیں کرتا تھا، اور اس بات کا غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ میں آخری وقت پر ان کے ساتھ نہ رہ سکا۔ 1 سال گزرا تو میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور ہمیشہ کے لیے واپس کراچی لوٹ آیا۔ سارا نے ایک بڑے علاقے میں نیا گھر بنوا لیا تھا۔ گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج میری ماں میرا انتظار کرتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سارا مجھے سنبھال کر اندر لائی۔ میں نے سارا سے کہا کہ میں پرانے گھر جانا چاہتا ہوں۔ سارا نے جواب دیا کہ وہ پرانا گھر تو میں نے فروخت کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں غصے سے چیخ اٹھا، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ میری ماں کا گھر تھا، میرا بچپن اسی میں گزرا تھا۔ سارا نے وضاحت کی کہ نیا گھر بنواتے وقت پیسوں کی ضرورت تھی، اور آپ کی ماں سے بھی میں نے زندگی میں اس بات کی اجازت لے لی تھی کہ میں گھر فروخت کر کے پیسہ یہاں لگاؤں گی۔ مجھے اس حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ میں نے سارا سے کہا کہ مجھے اماں کی قبر پر لے چلو۔ وہ مجھے قبرستان لے گئی اور ایک قبر پر اشارہ کر کے بتایا کہ یہ اماں کی قبر ہے۔ میں غم سے اس قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے سارا سے کہا کہ میں اماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے روزانہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1 مہینے بعد میں کچی بستی میں 2 دیگے کھانا لے کر پہنچا اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرنے لگا۔ ایک بچے نے ایک جھگی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں، اس کے لیے بھی کھانا دے دیں۔ میں نے کھانا لیا اور خود اس جھگی میں پہنچا۔ ایک بوڑھی عورت چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں نے دھیمی سے آواز دی، اماں بھوکی ہو؟ کھانا کھاؤ گی؟ میری بات سن کر اس عورت نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر 7 آسمان گرا دیے ہوں۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، میری اپنی ماں تھی۔ میں تو پہلی نظر میں ہی انہیں پہچان گیا، مگر وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ اماں گرتی پڑتی چارپائی سے اتریں اور فرش پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے کھانا کھانے لگیں۔ میں نے اماں کہہ کر انہیں سینے سے لگایا تو وہ مجھے پہچان گئیں۔ عمران تم آ گئے ہو؟ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں ان کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ پھر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلایا اور ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ تب ماں نے ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر میرا دل خون کے آنسو رویا۔ اماں کہنے لگیں کہ میرے جانے کے بعد سارا کا سلوک ان کے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے زبردستی نیند کی گولیاں دے کر سلاتی تھی اور مجھ سے اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتی تھی جو میں نے اسے مارا تھا۔ پھر ایک رات اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اماں نے روتے ہوئے بتایا، میں ساری رات جہاں بھٹکتی رہی، صبح دوبارہ اس کے پاس گئی، لیکن اس نے مجھے اندر قدم بھی نہ رکھنے دیا اور بھگا دیا۔ کچھ فقیر مجھے اپنے ساتھ اس جھونپڑی میں لے آئے اور تب سے میں یہاں رہ رہی تھی، بھیک مانگ کر گزارا کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سارا نے گھر بیچ کر کہاں گھر لیا ہے۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بڑے گھر میں واپس لوٹا۔ میری ماں کو میرے ساتھ دیکھ کر سارا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے غصے میں اس سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، تو وہ نظریں چرا گئی، کیونکہ آپ کی ماں میرے اور آپ کے بیچ میں دیوار کی طرح تھی۔ اس نے بے شرمی سے کہا، آپ کو اپنی ماں کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے میں نے ان سے جان چھڑا لی۔ مجھے سارا کی ذہنی حالت پر افسوس ہوا، جس نے نہ جانے کس کی قبر پر لے جا کر مجھے یہ کہہ کر بٹھا دیا کہ وہ میری ماں کی قبر تھی۔ میں نے اسی وقت سارا کو طلاق دے دی اور اسے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ اماں نے مجھے روکنا چاہا، لیکن میں ایک ایسی عورت کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتا تھا جس نے میری ماں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہو۔ سارا زید کو لے کر چلی گئی۔
میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد میری ماں کا دوبارہ انتقال ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور میں نے دوسری شادی کر لی۔ میری دوسری بیوی بہت ہی اچھی اور نیک تھی، جس نے میرا اور میرے بچوں کا بہت خیال رکھا۔ ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ سالوں بعد میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے سسرال جا رہا تھا، جب راستے میں ایک فقیرنی نے میری گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جیسے ہی شیشہ نیچے کیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سارہ تھی۔ اس نے کٹورا میری طرف بڑھا کر بھیک مانگی۔ اس کی ذہنی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مجھے بالکل بھی نہیں پہچانی تھی۔ اتنے میں ایک دوسری عورت بھاگتی ہوئی آئی اور سارہ کو کھینچ کر لے گئی۔ میں نے گاڑی ایک طرف روکی اور اس دوسری فقیرنی کو اشارے سے بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا اسے جھگیوں میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ سنا کہ اس کا بیٹا بہت امیر ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ وہ فقیرنی تو چلی گئی، لیکن میں قدرت کے اس انصاف پر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ سارہ نے میری ماں کو جس حال میں پہنچایا تھا، آج وہ خود اسی حال کو پہنچ گئی تھی۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ میں نے سارہ سے کبھی بے انتہا محبت کی تھی، لیکن شاید وہ اس محبت کے قابل ہی نہیں تھی۔ اس نے خود کو میری نظروں سے گرا دیا تھا اور اسی کی سزا وہ آج بھگت رہی تھی۔ میں آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے ماں باپ ساری زندگی ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس لیے ہمیں آخری دم تک ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔